موضوع الدرس سے ان اللہ تعالی جعل الارض لعباده الصالحین، سورۃ الانبیاء، تفسیر ابن کثیر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أن أخبر الله سبحانه وتعالى في التوراة والزبور والسابق علمه قبل أن تكون السماوات والأرض أن يورث أمة محمد صلی اللہ علیہ وسلم الأرض ويدخلهم الجنة وهم الصالحون۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تورات میں بھی، زبور میں بھی اور اللہ کے علم میں بھی آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے سے بھی پہلے یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ اللہ زمین کا وارث حضور کی امت کو بنائیں گے اور ان کے جو صالحین ہیں ان کو جنت میں بھی آخرت میں داخل کریں گے، یعنی دنیا میں بھی ان کو دیں گے اور آخرت میں بھی دیں گے۔ وقال مجاہد عن ابن عباس ان الارض یرثها عبادی الصالحون، زمین کے وارث بننے کا معنی یہ ہے کہ عز الجنہ، کہ جنت کی زمین جو ہے اللہ حضور کی امت مصطفیٰ کو وارث بنائیں گے۔ اسی طرح قرآن میں ہے والذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، وہاں بھی لفظ یرثون جو وارث بنیں گے۔ وقد قال ابو العالیۃ ومجاہد وسعید بن جبیر والشعبی وقتادہ والسدی وابو صالح والربیع بن انس والثوری وقال ابو الدرداء نحن الصالحون۔ یہ قرآن میں ہے نا عبادی الصالحون، حضرت ابو الدرداء صحابی ہیں رضی اللہ عنہ، الحمدللہ ہم صالحون میں سے ہیں۔ وقال السدی، اس سے مراد صالحون سے مراد کون ہم المؤمنون۔ وقوله ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین، ای ان فی ھذا القرآن الذي انزلناه على عبدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس قرآن کو جو ہم نے حضور پاک پہ اتارا ہے، یہ قرآن پاک جو ہے لبلاغا لمنفعۃ وکفایۃ لقوم عابدین، یہ ان کے لیے بڑا نفع ہے اور کافی ہے ہدایت کے لیے، اس قوم کے لیے جو عبادت کرنے والے ہیں۔ وهم الذین عبدوا اللہ بما شرعہ واحبہ ورضیہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے عبادت کی اس چیز کی جس کا اللہ نے حکم دیا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو اپنی شریعت بھیجی اور جس کو اللہ نے محبوب رکھا اور جس سے اللہ راضی ہوئے، وآثروا طاعۃ اللہ علی طاعۃ الشیطان والشہوات۔ الحمدللہ رب العالمین۔ وشہوات انفسہم، انہوں نے اللہ کی اطاعت کی اور شیطان اور شہوات اور خواہشات کو چھوڑ دیا۔ وقوله وما ارسلناك الا رحمة للعالمین، يخبر تعالی ان اللہ جعل محمدا صلی اللہ علیہ وسلم
رحمۃ للعالمین ای ارسلہ رحمۃ لہم کلہم۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ فمن قبل هذه الرحمة وشکر هذه النعمة سعد في الدنیا والآخرہ، جس نے اس اللہ کی رحمت کو قبول کیا اور اس نعمت پہ شکر کیا کہ اللہ نے ہمیں حضور کی امت بنایا ہے، تو وہ دنیا و آخرت میں کامیاب ہے۔ ومن ردها، اور جس نے حضور کی رحمت کو رد کیا، انکار کیا، خسرت دنیا والآخرہ، وہ دنیا و آخرت میں گھاٹے میں ہے، برباد ہوا۔ کما قال تعالی لن تر الى الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومهم دار البوار جہنم یصلونها وبئس القرار۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ نہیں دیکھتے ان لوگوں کی طرف جنہوں نے اللہ کی نعمتوں کے بدلے میں، شکر کے بدلے میں کفر کیا اور اپنی قوم کو بھی ہلاکت کے راستے میں اتارا، وہ جہنم میں ہوں گے، وہی اس کا ٹھکانہ ہے، اسی میں جلیں گے اور بری جگہ ہے۔ وقال تعالیٰ فی صفت القرآن، اور اللہ نے قرآن پاک کی صفت میں فرمایا قل هو للذین آمنوا ھدی وشفاء، جو لوگ ایمان لائے ان کے لیے ہدایت بھی ہے اور شفا بھی ہے۔ والذین لا یؤمنون فی آذانہم وقر وہو علیہم اما اولئک ینادون من مکان بعید، اور جو اللہ کے قرآن پر ایمان نہ لے آئے ان کے کانوں کے اندر بھی بوجھ ہیں اور وہ اندھے ہیں، سیدھا راستہ نہیں دیکھ سکتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو دور کی پکار آ رہی ہے۔ وقال مسلم فی صحیح حدثنا ابن ابی عمر قال حدثنا مروان الفزاری عن یزید بن کیسان عن ابن ابی حازم عن نبی ہریرہ رضی اللہ کی یا رسول اللہ ادعو المشرکین، حضرت ابی ہریرہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مشرکین کے خلاف بد دعا کریں۔ قال انی لمبعوث لعانا، اللہ نے مجھے لعنت کے لیے نہیں بھیجا، وانما بعثت رحمتا، اللہ نے مجھے رحمت بنا کے بھیجا ہے، اور آپ کی رحمت کا فائدہ سب کو ہو رہا ہے۔ جیسے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم آپ کی امت کو مسخ سے اور خسف سے بچائیں گے۔ مسخ ہوتا ہے کہ شکل بدل جائے اور خسف ہوتا ہے زمین میں دھنس جانا، تو آپ کی امت ان دو عذابوں سے بچی، تو اس میں کافر بھی بچ گئے۔ وفی الحدیث الآخر انما انا رحمت مہدات، اللہ نے مجھے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ رواہ عبداللہ بن ابی عمر غیر وکیع نامش نبی صالح ان ابی ہریرہ مرفوعا قال ابراہیم الحربی وقد رواہ غیر ان وکیع فلم یذکر ابا ہریرہ وقد قال البخاری رحمہ اللہ وسئل عن هذا الحدیث فقال كان عند حفص بن غیاث مرسلا قال الحافظ ابن عساکر وقد رواہ مالک بن سعید بن الخمس عن الأعمش عن ابی صالح عن ابی ہریرہ مرفوعا ثم ساقه من طریق ابی بکر بن المقری و ابی احمد الحاکم کلاہما عن بکر بن محمد ابن ابراہیم الصوفی حدثنا ابراہیم سید الجوہری النبی امامۃ النبی اسامۃ اسماعیل بن ابی خالد قیس بن ابی حازم النبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما انا رحمت مہدات۔ ثم اوردوا من طریق السبت بن مسعود عن سفیان بن عیینہ عن مسعود سعید بن خالد عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ ان اللہ بعثنی رحمتا مہدات بعثت برفع قوم وخفض آخرین، اللہ نے مجھے بھیجا جو قوم مجھ پہ ایمان لے آئی اللہ ان کو اونچا کر دیں گے، اور جو انکار کریں گے اللہ ان کو ذلت میں ڈالیں گے۔ وقال ابو القاسم الطبرانی حدثنا احمد بن محمد بن نافع الطحان حدثنا احمد بن صالح قال وجدت کتابا بالمدینہ عن عبد العزیز الدراوردی و ابراہیم بن محمد بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد العزیز بن عمر بن عوف عن محمد بن صالح التمار بن شہاب عن محمد بن جبیر عن نبیہ قال قال ابو جہل حین قادم مکہ منصرفہ عن خمرہ،
یا معشر قریش ان محمد نزل یثرب وارسل طلائعه وانما يريد ان يصيب منكم شيئا فاحذروا ان تمروا طريقه وتقاربوه فانه كالاسد الضاري انه حنق عليكم لانكم نفيتموه نفي الجردار المناسم والله ان له لسحرة ما رأيته قط ولا احد من اصحابي الا رأيت معهم الشياطين وانكم قد رفتم عداوة ابن قيلة يعني الاوس والخزرج فهو عدو استعان بعدو فقال له مطر بن عدي يا ابا الحكم والله ما رأيت احدا اصدق لسانا ولا اصدق موعدا من اخيكم الذي طردتم واذ فعلتم الذي فعلتم فكونوا وكفوا الناس عنه. اب اس روایت میں آتا ہے کہ حضرت فرماتے ہیں احمد بن صالح کے مدینہ منورہ میں ایک کتاب ملی، اس میں یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ ابو جہل جب آیا مکہ شریف واپس آیا وہاں سے ہو کے، کہنے لگا قریشیو یاد رکھو اللہ کے نبی جو ہیں وہ اب مدینہ پاک میں اتر چکے ہیں اور آپ نے اپنے دستے بھی بھیجنے شروع کر دیے ہیں مختلف علاقوں میں، اور شاید وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ تمہیں بھی تکلیف پہنچائیں، چونکہ ڈرو اس کے راستے پہ بالکل نہ جانا، نہ اس کے کبھی قریب جانا، کیونکہ وہ ایسی ہے جیسے ایک شیر ہو کھا جانے والا. اور پھر ان کو آپ پر غصہ ہے کیونکہ آپ لوگوں نے ان کی نفی کی ہے، آپ انکار کیا ہے، آپ اس پہ ایمان نہیں لے آئے ہیں، تو اس لیے مجھے خوف ہے کہ وہ تم پر بھی کوئی حملہ نہ کریں. واللہ ان لہ لسحرۃ، مجھے خدا کی قسم ہے اس کے ساتھ ایسے جادوگر ہیں کہ میں نے ایسے جادوگر کبھی نہیں دیکھے ہیں. ولا احد من اصحابی، اور آپ کے صحابہ میں سے میں نے کسی کو نہیں دیکھا مگر دیکھا کہ شیطان اس کے ساتھ ہیں. اور پھر آپ جانتے ہیں کہ بنی قیلہ یعنی اوس الخزرج کی جو عداوت تھی لیکن وہ بھی ٹھیک ہو گئے. ایک دشمن نے دوسرے دشمن سے مدد مانگ کے صلح کر دی، تو بہرحال اس نے نعوذ باللہ حضور پاک کی شان میں یہ گستاخانہ بات کی. فقال له مطر بن عدی نے جواب دیا، اس نے کہا ابا الحکم کیا کہہ رہے ہو؟ واللہ ما رأیت احدا اصدق لسانا، میں نے حضور سے زیادہ سچا کسی کو نہیں پایا. ولا اصدق موعدا من اخیکم الذی ترکتم، اور نہ وعدے کا سچا میں نے آپ سے زیادہ کسی کو پایا ہے جس کو تم لوگوں نے مکے سے نکالا. وَإِذْ فَعَلْتُمُ الَّذِي فَعَلْتُمْ، تم لوگوں نے جو کچھ دشمنی کر سکتے تھے کی. فَكُونُوا وَكُفُّوا النَّاسِ عَنْهُ، میں اب بھی مشورہ دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی سے اس کو نقصان پہنچانے سے باز آ جاؤ. قال ابو سفیان لا تكونوا شد ما كنتم عليه ان ابن قیلة ان ظفروا بكم لم يركبوا فيكم ولا ذمة. ابو سفیان بن الحارث کہنے لگا یاد رکھو کہ وہ اوس الخزرج کے قبائل ہیں، وہ بھی ان کی بھی اصلاح ہو گئی، اور اگر انہوں نے تم پر قابو پا لیا نا پھر تمہاری کوئی رعایت نہیں کریں گے. وَيَتَعْدُمُونِي أَلْجَأْتُمُوهُمْ حَيْرَ كَنَانَةَ وَتَخْرِجُ مُحَمَّدًا مِنْ بَيْنِ ظَهْرَانِهِمْ فَيَكُونُ وَحِيدًا مَطْرُودًا. اگر تم میری اطاعت کرو تو میں ان کو مجبور کر سکتا ہوں، یا محمد مصطفیٰ کو ان سے نکالو تاکہ وہ ان کی مدد نہ کریں اور حضور اکیلے رہ جائیں. وَأَمَّا ابن قیلہ، وہ ابناء قیلہ جو ہیں فواللہ ما هم وَأَهْلُ دَحَلَكَ فِي الْمَسْجِدِ إِلَّا سَوَاءً وَسَأَكْفِيكُمْ حَدَّهُمْ. باقی ابناء قیلہ یعنی اوس کا ان سے میں نمٹ لوں گا. سَأَمْنَعُ جَانِبًا مِنِّي غَلِيظًا عَلَى مَا كَانَ مِنْ قُرْبٍ وَبُعْدٍ رِجَالُ الْخَزْرَجِيَّةِ أَهْلُ ذِلٍّ إِذَا مَا كَانَ حَزْرٌ بَعْدَ جِدِّ فبلغ ذلك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور پاک کو یہ ابو جہل کی اور ابو سب کی باتیں پہنچ گئیں کہ انہوں نے یہ کہا اور یہ کہا اور یہ کہا. حضور نے فرمایا والذی نفسی بیدی، مجھے قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لأقتلنہم ولأصلبنہم، میں ان کو قتل کروں گا اور ان کو پھانسیوں پہ لٹکاؤں گا. ولأہدینہم وہم کارہون، میں ان کو ہدایت کروں گا لیکن ہدایت کے قریب وہ نہیں آتے. الى رحمت باسن اللہ الفانی حتی یظہر اللہ دینہ، اللہ نے مجھے رحمت بنا کے بھیجا ہے اور اللہ مجھے اس وقت تک وفات نہیں دیں گے جب تک اللہ کا دین غالب نہیں ہو جائے گا. اور آپ نے فرمایا لی خمسۃ الاسماء، 5 میرے نام ہیں، انا محمد و احمد
محمد بھی میرا نام ہے، احمد بھی میرا نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وأنا الماحی الذی یمحو اللہ الکفر، اور ماہی بھی میرا نام ہے جس کے ذریعے اللہ نے کفر کو مٹایا، وأنا الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمی، اور حاشر بھی میرا نام ہے کہ قیامت میں سب مخلوق جو ہے وہ میرے قدم پہ میرے جھنڈے کے نیچے کھڑی ہوگی، وأنا العاقب، اور عاقب بھی میرا نام ہے۔ عاقب کا معنی ہے کہ الذی لیس بعدہ نبی، جس کے بعد کوئی پیغمبر نہیں۔ وقال احمد بن صالح ارجو ان یکون حدیث صحیحا، وقال امام احمد حدثنا معاویہ بن عمرو قال حدثنا زائد حدثني عمرو بن قيس بن ابي قرة الكندي قال كان حذيفة بالمدائن فكان يذكر اشياء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حضرت حذیفہ مدائن میں تھے اور وہ باتیں ذکر کرتے تھے حضور کی۔ فجاء حذیفہ الى سلمان، حذیفہ حضرت سلمان کے پاس آئے، فقال سلمان یا حذیفہ ان رسول اللہ خاطب فقال ایما رجل سبیته فی غضبی اولانت لعنتا فإنما أنا رجل من ولد آدم أغضب كما تغضبون، کہ حضور نے خطبہ دیا تھا کہ اگر میں نے کسی کو گالی دی ہے یا کسی کو لعنت کی ہے، میں بھی ایک انسان ہوں، میں بھی اولاد آدم میں سے ہوں، مجھے بھی غصہ آتا ہے جیسے تم کو غصہ آتا ہے۔ وإنما بعثني الله رحمة للعالمين فجعلها صراطنا یوم القیامہ، اور اللہ نے مجھے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے۔ رواہ ابو داؤد احمد بن یونس الزامی کی فأی رحمت حسد لمن کفر بہ، انہوں نے کہا کہ اچھا عالمین کے لیے جو رحمت ہے تو کافروں کو آپ کی رحمت سے کیا حصہ ملا ہے؟ فالجواب ما رواہ ابو جعفر حدثنا اسحاق بن شاہین قال حدثنا اسحاق بن مسعود رجل يقال له سعيد سعيد بن جبار قال الله رحمة العالمين قال من آمن بالله واليوم الآخر كتب له الرحمة بالدنيا والآخرة، جو ایمان لے آیا اس کے لیے دنیا آخرت میں بھلائی ہے۔ ومن لم يؤمن بالله رسوله، جو اللہ کے رسول پہ ایمان نہیں لے آیا ہے، اوفی بما اصاب الامم من الخسف والقذف، تو وہ بھی یعنی باقی امتوں کی طرح خسف اور قذف سے بچ گئے۔ یہ تھوڑی چیز ہے، تو یہ بھی حضور کی رحمت کی وجہ سے بچ گئے۔ وهكذا رواه ابن حاتم من حديث مسعود بن ابي سعيد وهو سعيد بن زبان البقال عن سعيد بن بعض ذكره من الله اعلم، وقد رواه القاسم الطبراني عن عبدان بن احمد بن عيسى بن يونس الرملي عن ابن سويد عن المسعودي عن حبيب بن ابي ثابت عن سعيد بن جبير بن بعض ما اسناك الا رحمة للعالمين قال من تبعه كان له رحمة في الدنيا والآخرة، جس نے اتباع کی ہے اس کے لیے دنیا و آخرت میں آپ رحمت ہیں۔ وَمَن لَّمْ يَتْبَعْهُ فَمِمَّا كَانَ يُبْتَلَىٰ بِهِ سَائِرُ الْأُمَمِ مِنَ الْخَسْفِ وَالْمَسْخِ وَالْقَذْفِ، اور جو ایمان نہیں لے آئے وہ بھی ان تین عذابوں سے بچ گئے، تو ان کو بھی حضور کی رحمت کا فائدہ ہو گیا۔ واللہ تعالی اعلم۔